الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ بنو قریظہ کی تفصیل بیان ہو رہی تھی. اس کی مزید تفصیل یوں ہے، اس میں شہداء کے جو شہید ہوئے مسلمان ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس غزوے میں 2 مسلمان شہید ہوئے، خلاد بن سوید اور حضرت منذر بن محمد. اور بنو قریظہ کے یہود کی تعداد جو قتل ہوئی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ بنو قریظہ میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ان تعداد 600 تھی، ایک روایت کے مطابق ان تعداد 700 تھی، سہیلی کہتے ہیں کہ تعداد 800 سے 900 تھی. امام ترمذی اور امام نسائی نے 400 جنگجو لکھا ہے. ابن سعد نے بھی 600 سے 700 کے درمیان بیان کیا ہے. مرزا بشیر احمد صاحب نے جو اپنی مختلف تاریخوں سے تحقیق کی ہے اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ کم و بیش 400 آدمی اس دن سعد کے فیصلے مطابق قتل کیے گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے کر ان مقتولین کو اپنے انتظام میں دفن کروایا. مخالفین اسلام مبالغہ کی حد تک تعداد بیان کر کے پھر اسلام کو ظالم مذہب ہونا قرار دیتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقائق اور شواہد کو دیکھا جائے تو مستند تاریخوں کے مطابق 400 کے قریب تعداد بنتی ہے، وہ جو جنگجو تھے. اور تبھی تو وہ ایک گھر میں خندق کھود کر اس میں دفن بھی کر دیے گئے. اس زمانے کے ایک احمدی اسکالر سید برکات صاحب نے بھی اس پہ بڑی تحقیق کی ہے اور بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے. وہ اپنی کتاب رسول اکرم و یہود حجاز لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے مقتولین کی تعداد کی بحث کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بعض سوال اٹھائے ہیں، جن میں سے بعض جو ہیں کسی قدر معقولیت کا پہلو رکھتے ہیں. ایک تو وہی بنیادی اصول انہوں نے لیا ہے جو کہ بہت عام اصول ہے کہ حدیث ہو یا تاریخ، ان کی روایات ضعف و وضعی ہونے کی جرح سے خالی نہیں ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے سب روایات کو مانتے چلے جانا کوئی دانش مندی نہیں ہے. پھر 600 سے 900 قتل ہونے والے مرد، ماں، ان کی عورتوں اور بچوں کے، جن کی تعداد محتاط اندازے کے مطابق 5-6 ہزار سے کم نہیں ہوگی، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ مدینہ میں ان کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا اور 2 گھروں میں رکھا گیا، اور ان کے کھانے پینے کی سہولیات، جبکہ مسلمان خود بھوکے پیاسے رہ رہے تھے، قضائے حاجت کے لیے اتنی بڑی تعداد کو لے جانا، اور بھی ضروریات ہوتی ہیں نا، اور کسی کا بھی نہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا، نہ کوئی شور شرابہ کرنا، اور راتوں رات مدینہ کے ایک بازار میں ان 600 افراد کے قتل کے لیے گڑھے کھود دبا دینا، جبکہ ابھی نئی کھدی ہوئی خندق بھی موجود تھی. پھر 2 یا 3 افراد یعنی حضرت علی اور حضرت زبیر کا ہی ان سب کو قتل کرنا، اور ان دونوں اصحاب کو کبھی بھی اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، اور بخاری اور مسلم میں مقتولین کی تعداد کا ذکر نہ کرنا، اس طرح کی کچھ دیگر باتیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ان روایات پر اثر نو غور کیا جانا چاہیے، اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں ان روایات میں زیادہ ہی مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیا گیا ہو. لکھتے ہیں کہ درپردہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی یہود دشمنی کو ہوا دینے کے لیے ان واقعات میں بعد کے لوگوں نے رنگ بھر دیے ہیں، کیونکہ بخاری میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعد نے فیصلہ میں فرمایا تھا کہ تقتل المقاتلہ، کہ ان کے مقاتلہ یعنی جنگ کرنے والے قتل کر دیے جائیں.
اب عام مورخین اور شارحین و سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر وہ مرد جو جنگ کرنے کے قابل تھا وہ قتل کیا جائے، بلکہ انہوں نے اس لفظ کو اتنا وسیع کر لیا کہ جنگ کے قابل سے مراد ہر بالغ مرد لے لیا گیا، اور بلوغت کا معیار بھی خود ایسا وضع کیا کہ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جو ہر مرد کے بالغ ہونے کی علامت کو باقاعدہ چیک کیا کرتے تھے اور اعلان کرتے کہ یہ بالغ ہیں، اور یوں یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس حد تک مبالغہ ہے اس میں، لیکن جن کا رجحان تھوڑی تعداد کی طرف گیا ہے انہوں نے مقاتلہ کا لفظ کا ترجمہ محدود رکھا ہے، اور مراد صرف اس جنگ میں شامل ہونے والے مرد لیے جو کہ ان کی تحقیق کے مطابق 20 سے زیادہ نہیں، یہ انہوں نے اور زیادہ کم کر دیا ہے، اور یہ کسی حد تک معقولیت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ یہ بہرحال ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن بعض باتیں ان کی بہرحال معقول ہیں اور ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے تحقیق میں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ بنو قریظہ میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد پر ہونے والے غیر مسلم مورخین کے اعتراضات کے جواب میں بیان فرمایا ہے کہ بنو قریظہ کے واقعہ کے متعلق بعض غیر مسلم مورخین نے نہایت ناگوار طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کیے ہیں، اور ان کم و بیش 400 یہودیوں کی سزائے قتل کی وجہ سے آپ کو ایک نعوذ باللہ ظالم و صفاق فرما روا کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس اعتراض کی بنا مذہبی تعصب پر واقع ہے، جس سے جہاں تک کم از کم اسلام اور بانی اسلام کا تعلق ہے بہت سے مغربی روشنی میں تربیت یافتہ مورخ بھی آزاد نہیں ہو سکے، یعنی بعض مسلمان بھی ان کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ کے متعلق جس فیصلے کو ظالمانہ کہا جاتا ہے وہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں تھا، اور جب وہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے، یہ فیصلہ حالات پیش آمدہ کے متحد ہرگز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا۔ جو حالات تھے ان کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، کوئی ظالمانہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعد نے فیصلہ کے اعلان سے قبل آپ سے لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ بہرحال اس کے مطابق عمل کرتے۔ چوتھی بات یہ کہ جب خود مجرموں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں اٹھایا اور اسے اپنے لیے خدائی تقدیر سمجھا، جیسا کہ حیی بن اخطب کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے جو اس نے قتل کیے جانے کے وقت کہے، تو اس صورت میں آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ خام خواہ اس میں دخل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سعد کے فیصلے کے بعد اس معاملے کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس قدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے نظام کے متحد اس فیصلے کو بصورت آسن جاری فرما دیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا کہ جو رحمت و شفقت کا بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی جب تک تو یہ لوگ فیصلے کے اجرا سے قبل قید میں رہے، آپ نے ان کی رہائش اور خوراک کا بہتر سے بہتر انتظام فرمایا، اور جب ان پر سعد کا فیصلہ جاری کیا جانے لگا تو آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری کیا جو مجرموں کے لیے کم سے کم موجب تکلیف تھا۔ یعنی اول تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے حکم دیا کہ ایک مجرم کے قتل کے وقت کوئی دوسرا مجرم سامنے نہ ہو، بلکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کو مقتل میں لایا جاتا تھا ان کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جب تک کہ وہ عین مقتل میں نہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جس شخص کے متعلق بھی آپ کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی، آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی کی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ انہیں واپس دے دیے جائیں۔ اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ بس نہ صرف یہ کہ بنو قریظہ کے واقعے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ حق یہ ہے
کہ یہ واقعہ آپ کے اخلاق فاضلہ اور حسن انتظام اور آپ کے فطری رحم و کرم کا ایک نہایت بیان ثبوت ہے۔ اب رہا اصل فیصلے کا سوال، اس کے متعلق بھی ہم بلا تعامل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہرگز کسی قسم کے ظلم و تعدی کا دخل نہیں، بلکہ وہ عین عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بنو قریظہ کا جرم کیا تھا اور وہ جرم کن حالات میں کیا گیا۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو پہلا سیاسی کام کیا وہ یہ تھا کہ ان تینوں قبیلوں کے رؤساء کو بلا کر ان کے سامنے امن و امان کا ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں کہ مسلمان اور یہودی امن و امان کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کو کسی قسم کی مدد نہیں دیں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، اور اگر کسی بیرونی قبیلے یا قبائل کی طرف سے مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور اگر معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی شخص یا کوئی گروہ اس معاہدے کو توڑے گا یا فتنہ و فساد کا باعث بنے گا تو دوسروں کو اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا حق ہوگا، اور تمام اختلافات اور تنازعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب التعمیل ہوگا، مگر یہ ضروری ہوگا کہ ہر شخص یا قوم کے متعلق اسی کے مذہب اور اسی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ اہم بات ہے، جو فیصلہ ہو ان کے مذہب اور ان کی شریعت کے مطابق ہوگا، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی گئی تھی۔ اس معاہدے پر یہود نے کس طرح عمل کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع نے بدعہدی کی اور دوستانہ تعلقات کو قطع کر کے مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی اور مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا کمینہ طریقہ اختیار کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدارتی پوزیشن کو جو بین الاقوامی معاہدے کی روح سے آپ کو حاصل تھی نہایت متمردانہ انداز میں ٹھکرا دیا، تکبر کے رنگ میں ٹھکرا دیا۔ مگر جب وہ مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور صرف اسی قدر احتیاطی تدابیر پر اکتفا کیا کہ بنو قینقاع مدینہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں تاکہ شہر کا امن برباد نہ ہو اور مسلمان ایک مارے آستین کے شر سے محفوظ ہو جائیں، چھپے ہوئے دشمن سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو قینقاع کے لوگ بڑے امن و امان کے ساتھ اپنے اموال اور بیوی بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ سے نکل کر دوسری جگہ آباد ہو گئے، مگر اس واقعے سے یہود کے باقی 2 قبائل نے سبق حاصل نہ کیا، بلکہ آپ کے رحم نے ان کو اور بھی ناواجب جرأت دلا دی، اور ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہود کے دوسرے قبیلے بنو نذیر نے بھی سر اٹھایا، اور سب سے پہلے ان کے ایک رئیس کعب بن اشرف نے معاہدے کو توڑ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کی، اور عرب کے ان وحشی درندوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف خطرناک طور پر ابھارا اور مسلمانوں کے خلاف ایسے اشتعال انگیز شعر کہے کہ جن سے ملک میں مسلمانوں کے لیے ایک نہایت خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی، اور پھر اس بدبخت نے معزز مسلمان عورتوں کا نام لے کر اپنے اشعار میں ان پر پھبتیاں اڑائیں اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ شخص اپنے کیفر کردار کو پہنچا تو اس کا قبیلہ یکجان ہو کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور اس دن سے بنو نذیر نے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کر دی، اور بالآخر سارے قبیلے نے مل کر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنتا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو آپ کو زندہ نہ چھوڑا جائے. حالانکہ پہلے معاہدے میں یہ سب شامل تھے کہ اگر کوئی غلط کرے گا کام تو اس کو سزا دیں گے اور بخشی دیں گے. بہرحال اور جب ان کے خونی ارادوں کا علم ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ اور سزا کا طریق اختیار کیا تو نہایت مغرورانہ انداز میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے. اور اس جنگ میں بنو قریظہ نے ان کی اعانت کی. مگر جب بنو نذیر مغلوب ہوئے، اب یہاں بنو نذیر کی بنو قریظہ نے اعانت بھی کی، انہوں نے بھی معاہدہ توڑا. لیکن جب بنو نذیر مغلوب ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو بالکل ہی معاف فرما دیا. باوجود اس کے کہ وہ بنو نذیر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ نے بنو قریظہ کو معاف کر دیا اور بنو نذیر کو بھی مدینے سے امن و امان کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دے دی. البتہ اس قدر کیا کہ انہیں ان کے اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی. مگر اس احسان کا بدلہ بنو نذیر نے یہ دیا کہ مدینے سے باہر جا کر ان کے رؤساء نے تمام عرب کا چکر لگایا اور مختلف قبائل عرب کو خطرناک طور پر اشتعال دے کر ایک ٹڈی دل لشکر مدینہ پر چڑھا لائے. بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے اور سب سے یہ پختہ عہد لیا کہ اب جب تک اسلام کو نیست و نابود نہ کر لیں گے واپس نہیں جائیں گے. ایسے خطرناک وقت میں جس کا ایک مختصر خاکہ بیان ہوا ہے، یہود کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے کیا کیا. اور یہ قبیلہ وہ تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو نذیر کے موقع پر ان کی غداری کو معاف کر کے خاص احسان کا سلوک کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے احسان کا سلوک کیا تھا بنو قریظہ سے. اور پھر دوسرا احسان ان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بنو نذیر سے مرتبے اور حقوق میں ادنا سمجھے جاتے تھے. اب یہ دونوں آپس کے قبائل جو تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں میں بھی درجات میں فرق تھا. بنو قریظہ بنو نذیر سے ادنا سمجھے جاتے تھے، یعنی اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا تھا، یہ قاعدہ تھا ان کا. لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو محض دیت کی ادائیگی کافی سمجھی جاتی تھی. اس سے کچھ رقم لے کے کو چھوڑ دیا جاتا تھا، دیت لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو دوسرے شہریوں کے ساتھ برابری کے حقوق عطا کیے. مگر باوجود ان عظیم الشان احسانوں کے بنو قریظہ نے پھر بھی غداری کی، اور غداری بھی ایسے نازک وقت میں کی جس سے زیادہ نازک وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا. بنو قینقاع کی مثال ان کے سامنے تھی، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بنو نذیر کا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. اور کیا تو کیا کیا؟ یہ کیا کہ اپنے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر کے عین اس وقت جب کہ 3000 مسلمان نہایت سر و سامانی اور بے بسی کی حالت میں کفار کے 10-15 ہزار جرار اور خونخوار لشکر سے گھرے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنی بیچارگی کو دیکھ کر ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے جنگ عذاب کے وقت، اور موت انہیں اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی. وہ اپنے قلعوں میں سے نکلے بنو قریظہ اور مسلمان مستورات اور بچوں پر عقب سے حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کے اتحاد سے منحرف ہو گئے. اس خونی اتحاد کی شمولیت اختیار کی جس کا اصل الاصول اسلام اور بانی اسلام کو نیست و نابود کرنا تھا. اس بانی اسلام کو جس کا مدینہ میں آنے کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ اس نے ان یہود کو اپنا دوست اور معاہد بنایا. یہ غور کرنے والی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اپنا دوست اور معاہد بنایا مدینہ آ کے، اور یہود کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے اسے اپنا دوست اور معاہد مان کر انہوں نے مان بھی لیا اور اپنی جمہوریت کا صدر تسلیم بھی کیا. اندرین حالات بنو قریظہ کا یہ فعل صرف ایک بدعہدی اور غداری ہی نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک بغاوت کا بھی رنگ رکھتا تھا.
اور بغاوت بھی ایسی کہ اگر ان کی تدبیر کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کی جانوں اور ان کی عزت و آبرو اور ان کے دین و مذہب کا یقیناً خاتمہ تھا۔ پس بنو قریظہ کسی ایک جرم کے مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ وہ بے وفائی اور احسان فراموشی کے مرتکب ہوئے، بد عہدی اور غداری کے مرتکب ہوئے، بغاوت اور اقدام قتل کے مرتکب ہوئے، اور ان جرموں کا ارتکاب انہوں نے ایسے حالات میں کیا جو ایک جرم کو بھیانک سے بھیانک صورت دے سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی غیر متعصب عدالت ان کے مقدمے میں موجبات رعایت کا عنصر نہیں پا سکتی۔ کوئی رعایت ملنے کا امکان نہیں کسی عدالت میں۔ ایسے حالات میں ان کی سزا سوائے اس کے کیا ہو سکتی تھی جو دی گئی؟ ظاہر ہے کہ امکانی طور پر صرف 3 سزائیں ہی دی جا سکتی تھیں۔ اول یہ کہ مدینہ میں ہی قید یا نظر بندی، دوسرے جلا وطنی جیسا کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے معاملے میں ہوا تھا، تیسرے جنگجو آدمیوں کا قتل اور باقیوں کی قید یا نظر بندی۔ اب انصاف کے ساتھ غور کرو کہ اس زمانے کے حالات کے متحد مسلمانوں کے لیے کون سا طریق کھلا تھا۔ ایک دشمن قوم کا اپنے شہر میں قید رکھنا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل بیرون سوال تھا، کیونکہ اول تو قید کے ساتھ ہی قیدیوں کی رہائش اور خوراک کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی تھی، جس کے برداشت کرنے کی ان میں ہرگز طاقت نہیں تھی۔ دوسرے، اس زمانے میں کوئی جیل خانے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور قیدیوں کے متعلق یہی دستور تھا کہ وہ فاتح قوم کے آدمیوں میں تقسیم کر دیے جاتے، جہاں وہ عملاً بالکل آزاد رہتے تھے۔ ایسے حالات میں ایک برلے درجے کے معاند اور سازشی گروہ کا مدینہ میں رہنا اپنے اندر نہایت خطرناک احتمالات رکھتا تھا، اور اگر بنو قریظہ پر یہ فیصلہ جاری کیا جاتا تو یقیناً اس کے معنی یہ ہوتے کہ فتنہ انگیزی اور مفسدہ پردازی اور شرارت اور خفیہ ساز باز کے لیے تو ان کو وہی آزادی حاصل رہتی جو پہلے تھی، البتہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری مسلمانوں پر آ جاتی۔ یعنی پہلے اگر وہ اپنا کھاتے تھے اور مسلمانوں کو گلا کاٹتے تھے، تو آئندہ وہ اگر ان کو کھلی چھٹی دیتی کہ یہاں شہر میں رہیں، تو آئندہ وہ کھاتے بھی مسلمانوں کو، اگر قیدی بنا لیا جاتا تو مسلمانوں کو کھاتے، اور جن کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور گلا بھی مسلمانوں کو کاٹتے۔ سازشیں تو انہوں نے کرنی تھی، اور مسلمانوں کے گھروں میں اور ان کے ساتھ مخلوط ہو کر رہنے سہنے کی وجہ سے جو دوسرے خطرات ہو سکتے تھے وہ مزید بنا تھے۔ بشیر احمد صاحب دیکھتے ہیں کہ اندرونی حالات جو ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عقل مند شخص یہ رائے رکھ سکتا ہے کہ بنو قریظہ کو یہ سزا دی جا سکتی تھی کہ ان کو وہاں رکھا جائے۔ اب رہی دوسری سزا یعنی جلا وطنی، سو یہ سزا بے شک اس زمانے کے لحاظ سے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عمدہ طریق سمجھی جاتی تھی، مگر بنو نذیر کی جلا وطنی کا تجربہ بتاتا تھا کہ کم از کم جہاں تک یہود کا تعلق تھا، یہ طریق کسی صورت میں پہلے طریق سے کم خطرناک نہیں تھا۔ یعنی یہود کو مدینہ سے باہر نکل جانے کی اجازت دے دینا سوائے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عملی اور جنگجو معاندین اسلام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، بلکہ دشمنان اسلام کی صف میں ایسے لوگ جا ملیں جو اپنے خطرناک اشتعال انگیز اور معاندانہ پروپیگنڈا اور خفیہ اور سازشی کارروائیوں کی وجہ سے ہر مخالف اسلام تحریک کے لیڈر بننے کے لیے بے چین تھے۔ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہود کے سارے قبائل میں سے بنو قریظہ اپنی عداوت میں بڑھے ہوئے تھے، بس یقیناً بنو قریظہ کی جلا وطنی اس سے بہت زیادہ خطرات کا موجب ہو سکتی تھی جو بنو نذیر نے غزوہ احزاب کو برپا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے پیدا کیے۔ اور اگر مسلمان ایسا کرتے تو اس زمانے کے حالات کے متحد ان کا یہ فعل ہرگز خودکشی سے کم نہ ہوتا۔ مگر کیا دنیا کے پردے پر کوئی ایسی قوم ہے جو دشمن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ خودکشی پر آمادہ ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً مسلمان بھی
اس وجہ سے زیر الزام نہیں سمجھے جا سکتے کہ انہوں نے بنو قریظہ کو زندہ رکھنے کے لیے خودکشی کیوں نہیں کی۔ بس یہ ہر دو سزائیں ناممکن تھیں، اور ان میں سے کسی کو اختیار کرنا اپنے آپ کو یقینی تباہی میں ڈالنا تھا، اور ان دو سزاؤں کو چھوڑ کر صرف وہی سزا رستہ کھلا تھا جو اختیار کیا گیا۔ بے شک اپنی ذات میں سعد کا فیصلہ ایک سخت فیصلہ تھا، اور فطرت انسانی بظاہر اس سے ایک صدمہ محسوس کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر کوئی اور راستہ کھلا تھا جسے اختیار کیا جاتا؟ جب ایک سرجن اپنے کسی بیمار کا، جس کے لیے وہ اس قسم کا آپریشن ضروری خیال کرے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے یا ٹانگ جدا کر دیتا ہے یا کسی اور عضو کو جسم سے علیحدہ کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو ہر شریف انسان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر حالات کی مجبوری اسے ضروری قرار نہ دیتی تو اچھا تھا، مگر حالات کی مجبوری کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایسے حالات میں سرجن کا یہ فعل قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تھوڑے یا کم قیمتی حصے کی قربانی سے زیادہ قیمتی چیز کو بچا لیا۔ اسی طرح بنو قریظہ کے متعلق سعد کا فیصلہ گو اپنی ذات میں سنجیدہ تھا، مگر وہ حالات کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارگولیس جیسا مورخ بھی، جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہے، اور اس موقع پر اس اعتراف پر مجبور ہوا ہے کہ سعد کا فیصلہ حالات کی مجبوری پر مبنی تھا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ مسٹر مارگولیس لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا حملہ، جس کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ محض خدائی تصرفات کے ماتحت پسپا ہوا، وہ بنو نذیر ہی کی اشتعال انگیز کوششوں کا نتیجہ تھا، یا کم از کم یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور بنو نذیر وہ تھے جنہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جلا وطن کر دینے پر اکتفا کیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بھی جلا وطن کر کے اپنے خلاف اشتعال انگیز کوششیں کرنے والوں کی تعداد اور طاقت میں اضافہ کر دیں؟ دوسری طرف وہ قوم مدینہ میں بھی نہیں رہنے دی جا سکتی تھی جس نے اس طرح برملا طور پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا۔ ان کا جلا وطن کرنا غیر محفوظ تھا، مگر ان کا مدینے میں رہنا بھی کم خطرناک نہ تھا۔ بس اس فیصلے کے بغیر چارہ نہ تھا کہ ان کے قتل کا حکم دیا جاتا، یہ مارگولیس صاحب کہتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ مد رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حلیف اور معاہد نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے ابتدائی معاہدہ کی روح سے مدینہ میں آپ کی حکومت کو تسلیم کر چکے تھے، یا کم از کم آپ کی سورنٹی کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ پس ان کی حیثیت صرف ایک غدار حلیف یا معمولی دشمن کی نہیں تھی، بلکہ وہ یقیناً باغی بھی تھے، اور باغی بھی نہایت خطرناک قسم کے باغی، اور باغی کی سزا خصوصاً جنگ کے ایام میں سوائے قتل کے کوئی اور نہیں سمجھی گئی۔ اگر باغی کو بھی انتہائی سزا نہ دی جاوے تو نظام حکومت بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور شریر اور مفسدہ پرداز لوگوں کو ایسی جرت حاصل ہو جاتی ہے جو امن عامہ اور رفاع عام کے لیے سخت مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اور یقیناً ایسے حالات میں باغی پر رحم کرنا دراصل ملک پر اور ملک کے امن پسند لوگوں پر ظلم کے ہم معنی ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام متمدن حکومتیں اس وقت تک ایسے باغیوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قتل کی سزا دیتی چلی آئی ہیں، اور کسی عقل مند انسان نے کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا۔ بس سعد کا فیصلہ بالکل منصفانہ اور عدل و انصاف کے قواعد کے بالکل مطابق تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ اپنے عہد کے اس فیصلے کے متعلق رحم کے پہلو کو کام میں نہیں لا سکتے تھے سوائے افراد کے، اور اس کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے
یعنی کل جو افراد تھے اگر وہ میں معافی مانگتے تو کر سکتے، لیکن قوم کو معاف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صاحب کے فائدے پہ انہوں نے پہلے وعدہ لے لیا تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اس شرم سے کہ انہوں نے آپ کو جج ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ کی طرف رحم کی اپیل کی صورت میں زیادہ رجوع نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ بغیر اپیل ہونے کے آپ رحم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو باغی اپنے جرم پر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتا، اسے خود بخود چھوڑ دینا سیاسی طور پر نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو معاہدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان ابتدا میں ہوا تھا، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہی کی شریعت کے ماتحت کیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس معاہدے کے ماتحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کے متعلق شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم تورات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس قسم کے جرائم کی سزا جس کے مرتکب بنو قریظہ ہوئے بعینہ ہی وہی لکھی ہوئی پاتے ہیں جو سعد بن معاذ نے بنو قریظہ پر جاری کی۔ چنانچہ بائبل میں یہ خدائی حکم درج ہے کہ اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر، تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جاوے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورت اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے لے۔ استثناء باب 20 میں درج ہے، آیت 10 اور 15 میں۔ یہودی شریعت کا یہ حکم محض ایک کاغذی حکم نہیں تھا، اس پر کبھی عمل نہ کیا گیا ہو، بلکہ بنو اسرائیل کا ہمیشہ اس پر عمل رہا ہے، اور یہودی قضیے ہمیشہ اسی اصل کے ماتحت تصفیہ پاتے رہے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو، اور انہوں نے یعنی بنو اسرائیل نے مدیانیوں سے لڑائی کی جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا، اور سارے مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رقم اور سور کو اور حور کو اور ربا کو جو مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا، اور بیور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا، اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا، اور ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا، اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سارے اسیر انسان اور حیوان لیے، اور وہ قیدی اور غنیمت اور لوٹ موسیٰ اور الیعزر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس خیمہ گاہ میں مواب کے میدانوں میں یردن کے کنارے جو یریحو کے مقابل ہے لائے۔ گنتی باب 3 آیت 7 اور 12 میں درج ہے۔ بہرحال حضرت مسیح ناصری کو جو وہ بھی بنو اسرائیل میں سے تھے، وہ اپنی زندگی میں حکومت نصیب نہیں ہوئی انہیں، اور نہ جنگ و جدال کے مواقع پیش آئے جن میں ان کا طریق عمل ظاہر ہو سکتا، مگر ان کے بعض فکروں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریر اور باطن دشمن کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے حضرت مسیح فرماتے ہیں، اے سانپوں کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یعنی اے لوگو، تم زہریلے سانپوں کی طرح بن کر ہلاک کیے جانے کے قابل ہو گئے ہو، لیکن مجھے یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ تمہیں سزا دوں، مگر تم خدا سے ڈرو اور جہنم کی سزا کا یہ خیال کر کے اپنی بد کرداریوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح کے متبعین کو دنیا میں طاقت حاصل ہوئی
تو انہوں نے حضرت مسیح کی اس تعلیم کے متحد کہ شریر اور بدکردار دشمن سانپوں اور بچھوں کی طرح ہلاک کیے جانے کے قابل ہیں، جسے بھی بدکردار اور شریر سمجھا اور اپنے ارادوں میں رخنہ انداز پایا، اسے ہلاک کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ یہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ چنانچہ مسیحی اقوام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سات کا فیصلہ گو اپنی ذات میں سخت سمجھا جائے، مگر وہ ہرگز عدل و انصاف کے خلاف نہیں تھا، اور یقیناً یہود کے جرم کی نوعیت اور مسلمانوں کی حفاظت کا سوال دونوں اسی کے مقتضی تھے کہ یہی فیصلہ ہوتا، اور پھر یہ فیصلہ بھی یہودی شریعت کے عین مطابق تھا، بلکہ اس ابتدائی معاہدے کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایسا ہی ہوتا، کیونکہ اس کی روح سے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ یہود کے متعلق انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، مگر جو کچھ بھی تھا یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، اور سعد پر ہی اس کی پہلی اور آخری ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بحیثیت صدر حکومت کے اس سے صرف اس قدر تھا کہ آپ اس فیصلے کو اپنی حکومت کے انتظام کے ماتحت جاری فرمائیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا جو موجودہ زمانے کی مہذب سے مہذب اور رحم دل سے رحم دل حکومت کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بس یہ ہے جواب آج کل کے ان متدین کا، ان لوگوں کا جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے زیر نظر بعض ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، نوجوانوں میں بھی سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ اس کا جواز بنا کر یہ بھی کہتے ہیں، بعض سوال اٹھانے والے اب کہنے لگ گئے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی جائز ہے اس لحاظ سے، حالانکہ اس کی اس وقت جو ہے حالت ہے اس کی تو نسبت ہی کوئی نہیں ان حالات سے اور آج کل کے حالات سے، اور جو بدلے لیے جا رہے ہیں، اور پھر عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ سب قصور بھی مسلمانوں کا ہی ہے، جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اسلام کی ساکھ ختم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر